ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حضرات، دین مل بھائیوں، بزرگوں، اس اللہ رب العالمین کا احسان ہے جس نے ہم سب پر بہت سارے احسانات کیے. بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، ہماری اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی تکمیل، اس مقصد میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی. اس نیت سے سنیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کہ ہمارے فائدے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ضرور اس سے ہم عملی جمع پہنانے کی کوشش کریں گے. ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر اور مخلوقات کی بنسبت بہت ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے
جو انہیں انفرادیت حاصل ہے، وہ چیزیں اور مخلوقات کو نصیب نہیں ہوئی۔ اپنی دکھ تکلیف، خوشی غم کی باتیں دل میں محسوس کر کے دوسرے کے سامنے بول چال کے ذریعے سے ظاہر کرنا، بتانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کو یہ بات نہیں ملی ہے۔ اور انسان کی ایک کامیابی کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایمان یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اس ایمان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو علماء کرام نے اس کے درجات بتائے کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے مرتبے ہیں۔ یہ کرنے سے اتنے درجے کا ایمان اس کے پاس ہوگا، اور وہ کرنے سے اس سے کچھ اونچا درجہ ہوگا، اور اس سے بھی کچھ مزید کام کریں تو اس سے بھی اونچا درجہ کا ایمان ہوگا۔ اور ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ بعض فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک جیسا ہے، وہ منجمد رہتا ہے، کم اور بیشی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اچھا کام کرتے جائیے، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اچھا کام چھوڑ دیجئے، گناہ کا کام کرتے جائیے، برا کام کرتے جائیے، آپ کا ایمان گھٹتا جائے گا۔ اور کبھی آپ سے اچھا کام نہیں ہوا اور غلط پر غلط کام آپ کرتے رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر سے ایمان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ ہمارے اندر مستحکم ہونا چاہیے کہ ایمان جب گھٹتا بڑھتا ہے تو ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکیں گے، اور ہائی درجے کے ایمان کیسے ہم حاصل کر سکیں گے، یہ ایک کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ اور ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسے ختم ہو جائے گا، اس سے ہم بچیں۔ تو ایمان کے خاتمے کا ڈر ہونا چاہیے، ایمان بڑھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ بہت سے کام ایسا ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اور اعلیٰ درجہ تک پہنچتا ہے، اونچا مقام تک پہنچتا ہے۔ آپ کون سا کام کریں گے تو آپ ہائی درجے کے ایمان حاصل کر سکیں گے؟ کیا قرآن حدیث میں اس کا بھی کوئی نسخہ بتایا گیا ہے؟ اس کی طرف کوئی رہنمائی کی گئی ہے؟ بالکل اس کی طرف رہنمائی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کے طرف کھلے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں جو اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی چھوٹی سی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں جہاد کے لیے، ضرورت کے لیے تمہیں اگر مال خرچ کرنے کا حکم ہو جائے تو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، جو ضروری ہے، جہاں تمہاری زندگی کی بقا ہے، جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اس جگہ بخیلی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ویسی جگہ بخیلی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری جان کا نقصان ہوگا۔ مال خرچہ کرنے کی جگہ اگر تم بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے تمہاری جان جائے گی۔ کوئی تمہارے مقابلے میں تم سے لڑائی لڑنے کے لیے، تم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم کو ختم کرنے کے لیے، تم کو مٹانے کے لیے وہ سامنے آ رہا ہے، اس جگہ مال خرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مال خرچہ کرنے کس طرح سے کریں؟ آپ سامان خریدیے، ڈنڈا سے کام چلنے والا ہے، آپ ڈنڈا لیجیے، اور دوسرا کوئی ضرورت ہے اس کے مقابلے کے لیے آپ اس سامان کو خریدنے میں پیسہ لگائیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں فلاں سامان لینے جا رہے ہیں 5,000 روپیہ دام ہے، نہیں بھائی کتنے مشکل سے ہم نے 5,000 روپیہ جمع کر کے رکھا ہے، میں تو نہیں خرچہ کروں گا، تو تمہارا 5,000 روپیہ رہ جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ اور ختم اپنے آپ کو کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اپنے آپ کو ہلاکتی میں ڈال رہے ہو۔ جہاں مال خرچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے مال خرچہ کرو، اس جگہ مال بچاؤ گے اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو گے تو مال تو رہ جائے گا، تم چلے جاؤ گے، اور تمہارا جانا یہ کامیابی کی طرف نہیں ہوگا، تمہارے نقصان کی طرف ہوگا، نیکی نہیں پاؤ گے، گناہ میں چلے گئے ہو، اللہ کی رحمت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں جا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرنے کی جگہ میں بخیلی کر کے اپنے آپ کو ہلاکتی میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اچھا کام کرو، نیکی کا کام کرو، اس جگہ تم اپنے آپ کو بچاؤ گے اور مال خرچ کر دو گے تو تیرا اچھا کام ہوگا، اس طرح سے کہ تیری جان بچ جائے گی، اور اللہ رب العالمین تیرا امتحان بھی لے رہا ہے کہ یہ بندہ ضرورت میں مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ مال اگر خرچہ کر دیا تو اللہ کے امتحان میں کامیاب بھی ہو گیا اور تیری جان بھی بچ گئی، اور رب نے چاہا تو پھر اس سے کئی گنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا کر دے گا۔ تو احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، لوگوں تم احسان کرو، بھلا کام کرو، نیکی کا کام کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، اچھا کام کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اچھا کام جس ناحیت سے ہو، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو، تیرا ضمیر اچھا سمجھتا ہے، جس کو سماج اچھا سمجھتا ہے، جس کو اللہ خود اچھا سمجھتا ہے، اللہ کے رسول جس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس طرح کا کام تم کیے جاؤ، تیرے لیے بہت فائدہ ہے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اب میں 1 منٹ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، احسان لفظ، احسان کے معنی ہوتا ہے نیکی، احسان کے معنی ہوتا ہے بھلا، احسان یہ برائی کی ضد ہے،
گناہ کے کام کا برعکس الٹا ہے۔ اگر اچھا کام تم سے نہیں ہوگا تو گناہ کا کام ہوگا۔ گناہ کا کام چھوڑو، اچھا کام میں آ جاؤ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سارے علماء نے ایمان کے جو درجے بتائے ہیں، مرتبے بتائے ہیں، اس میں سب سے ہائی کوالٹی کا ایمان بتایا احسان کرنے سے آپ کا ایمان سب سے اونچے درجہ کا ہوگا۔ کتنا بولو؟ احسان کرنے سے سب سے اونچے درجہ کا آپ کا ایمان ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہم 5 وقت کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ کو محبوب بنا لے گا جب 5 وقت کی ضروری نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، جو دن رات میں 17 رکعتیں ہیں۔ کتنی؟ 17 رکعتیں ہیں فرض نماز کل۔ ان 17 رکعات کو ادا کرنے کے بعد جو غیر ضروری ہے، جو آپ پر فرض نہیں ہے، وہ آپ ادا کر کے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ ظہر سے پہلے اتنی رکعت ہے، ظہر فرض کے بعد اتنی رکعت ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد پہلے یہ بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک نفل ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت کہیے، نفل کہیے۔ فرض کے علاوہ جو ہے سب نفل ہی ہے، فرض کے علاوہ جو کیا ہے نفل ہی ہے۔ اس طرح سے کوئی اگر 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اور فرض پڑھ کے ہی چھوڑ دیتا ہے اور سنتیں نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی وہ فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھ رہا ہے۔ فرض اور سنت پڑھنے کے بعد رات کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے کوئی تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نوافل کا جتنا وہ اہتمام کرے گا، یہ ایک طرح سے احسان ہے، ایک نفل عبادت ہے، اور ان عبادات کے ذریعے سے جتنا اللہ کا آپ مقرب بن سکتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، صرف فرض پڑھنے سے آپ اتنا محبوب نہیں بن پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک مزدور ہے، اس سے آپ نے مزدوری طے کر لی کہ 8 بجے سے 4 بجے تک آپ کو کام کرنا ہے اور 300 روپیہ آپ کی حاضری ہے۔ کتنی مزدوری ہے؟ 300 روپے۔ اس نے جیسا بھی کیا، بہت زیادہ لگن کے ساتھ کیا، محنت سے کر دیا، وقت زیادہ لگا دیا، ریسٹ کم لیا، جس طرح سے بھی بہت اچھا کام کر دیا۔ آپ ان سے بہت متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ جیسا بھی کام کیا، سستی کیا تب بھی اور اچھا سے کر دیا تب بھی، بات جو ہو چکی تھی 300 روپے وہ تو آپ کو دینے ہی دینے ہیں، 300 روپے آپ کو دینے ہی دینے ہیں۔ آپ نے سوچا تھا کہ آج یہاں سے وہاں تک میرا کام ہو جائے گا، اگر کر دیا تب بھی اور آدھے سے کچھ زیادہ کیا، پورا نہیں کیا تب بھی آپ کو 300 روپے دینے ہی دینے۔ یہ مزدوری اجرت آپ سے بات مکمل ہو چکی ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ صرف اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ سے جو مزدوری طے ہو گئی تھی، اس میں سے آپ جب 300 روپیہ آپ دے رہے ہیں، آپ بہت زیادہ اس کے کام سے متاثر ہوئے اور آپ نے 50 روپے اور دے دیے اپنی طرف سے، 50 روپے اور دے دیے، 20 روپے اور دے دیے، تو وہ مزدور، وہ عامل، وہ کام کرنے والا 300 روپے سے بڑھ کر آپ سے کوئی دعوی نہیں رکھ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔
اسی پر اس کو جانا تھا، لیکن آپ نے 50 روپے جو ان کو بڑھا کر کے دیا، وہ آدمی، اس آدمی پر آپ کا احسان ہوا، وہ آدمی آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، جگہ جگہ وہ چرچا کرے گا، فلاں آدمی جیسا تو میں نے آج تک پورے موہن پور پنچایت میں نہیں دیکھا کہ اس کا کام کرنے کے لیے گیا تو 300 روپیہ میری حاضری بات ہو چکی تھی، لیکن اس نے جب بل دیا، میری مزدوری ادا کی تو 50 روپیہ اور بڑھا کر کے دیا۔ دوسرے دن آپ اس کو بلاؤ گے، دنیا کا کام چھوڑ کر کے پہلے وہ آپ کے کام کو ترجیح دے گا، پہلے سے جس طرح اس نے کام کر رکھا تھا اس سے زیادہ آپ کا اور کام انجام دینے کی وہ کوشش کرے گا کہ نہیں، اس دن تو میں نے بڑی بخیلی سے، کنجوسی سے کام کیا تھا، تب بھی وہ اتنا خوش ہوا تھا کہ 50 روپیہ بڑھا کے دیا، آج چلو اس سے زیادہ کام کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ 100 روپیہ بھی بڑھا کے دے گا۔ تو یہ عدل ہے اور احسان ہے۔ آپ 300 روپیہ ہی پر خاموش رہ جاتے تو عدل تھا، آپ پر کوئی کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس مزدور پر ظلم کر لیا، لیکن آپ اس کے اوپر جو 50 روپے بڑھا کے دے دیے، اس کا دل جیتنے کے لیے کیا آپ نے، یہ بہت بڑا احسان ہوا۔ اور اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے آپ سے کہ آپ خرچ کرو، خرچ کر کے تم لوگوں کا بھی دل جیتو، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ آپ زمین میں لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہو، زمین میں لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ احسان کرتے رہو، اللہ رب العالمین آسمان پر تمہارا چرچا کرے گا، وہ تم سے راضی ہوگا، تم کو اپنا دوست بنائے گا۔ یہ ہے احسان کا مطلب، جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی طویل اور لمبی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں، انسان کے روپ میں، انسانی صورت میں آئے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے، کئی چیزوں کا سوال کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا جواب دیا، اور جبریل امین بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ سچ کہا، آپ نے ایک دم صحیح اور درست جواب دیا۔ سب میں جبریل امین نے تائید کی، سمجھے۔ احسان کے بارے میں جب پوچھا، کرے گا کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، اس میں اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ تو اللہ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھیے، اللہ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اسی کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، آپ کے جائز کام میں، آپ کے جائز دھندے میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، ہر کام میں آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ مسجد سے باہر بھی بیٹھے ہیں، آپ اگر مسجد کے اندر کسی کی چغلی نہیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، کہ مسجد میں بیٹھیں گے اور چغلی کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا مسجد کے باہر آپ چغلی غیبت کریں گے تو اللہ نہیں دیکھے گا؟ مسجد کے اندر کی بات اللہ سنے گا، باہر نہیں سنے گا۔ تو آپ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، عبادت کے معاملے میں ہو یا تجارت کے معاملے میں ہو، کسی بھی ناحیت سے جب کوئی کام آپ سے ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاملہ کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اس معاملہ کو وہ سن رہا ہے۔ جب یہ تصور آپ کے ذہن میں رہے گا
ایک دھوکہ باز کبھی دھوکہ دھاڑی نہیں کر سکتا ہے، ایک برا کام کرنے والا کبھی برا کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے دن میں کرو یا رات میں کرو، جماعت میں کرو یا تنہائی میں کرو، آپ کے ذہن میں اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، بھلے ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کہ اللہ کو مانو، جتنا ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو آپ سمجھ لیجئے، یقین مانیے آپ سے کبھی کوئی برا کام نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور جب یہ خیال آپ کے اندر آئے گا آپ کا ایمان ہائی کوالٹی کا ہوگا، اونچے درجہ کا ہوگا۔ نہیں بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہم نے کر ہی نہیں سکتے۔ آج اس کو پتہ نہیں چلے گا، کل اس کا سامان ہم نے چورا لیا، کوئی اور سامان کسی کا ہم نے اٹھا لیا، اس کو معلوم نہیں ہے کون لے گیا نہیں لے گیا، لیکن یہ زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے، تصویر کھینچ لیا اس نے، فلاں بندہ ہے اس نے وہ موبائل اس طرح سے اٹھایا، یہ زمین قیامت کے دن اس کی گواہی دے دے گی۔ یہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، یہ لکھ لیے جس ہاتھ سے تم اٹھا رہے ہو وہ ہاتھ قیامت کے دن تمہارے خلاف بول دے گا۔ کبھی آپ نے سوچا جب ہمارا اتنا احساس ہو جائے گا، یہ فرشتے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہ زمین ہمارے خلاف ہو جائے گی، یہ ہاتھ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا گواہ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بولو یہ احسان ہے۔ اس طرح کا احسان کرنے والا سب سے ہائی درجہ کا ایمان والا قرار دیا علماء کرام نے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ جمعے کے دن جتنے خطیب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں اس منبر پہ، دوسرے خطبہ میں اس آیت کو وہ ہر جمعے میں دہراتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ بدنصیبی ہے کہ کبھی اس کا ترجمہ آپ کو نہیں سننے کو ملا ہے، بدنصیبی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کیوں اس کو پڑھتے ہیں، آپ کو کبھی سنایا نہیں گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، تم عدل کرو، والاحسان اور احسان کرو۔ دیکھ رہے ہیں، عدل کرنا اور احسان کرنا، یہ دونوں مطلب میں نے پہلے سمجھا دیا کہ مزدور کی مزدوری طے ہونے کے بعد جو آپ نے ان کو پیسے دے دیے، پورا پیسہ اگر آپ نے دے دیا تو وہ عدل ہوا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ عمل ہے، عدل سے بڑھ کر کے یہ کام ہے احسان کرنا، کہ 300 میرے اوپر انصاف ہو رہا تھا لیکن 50 روپیہ بطور احسان کے ہم نے آپ کو دیا، تو اس سے بھی بڑا ہوا۔ یہ خالی دینے سے احسان نہیں ہوتا ہے، لینے والے کی طرف سے بھی احسان ہوتا ہے، کبھی کبھی لینے والے کی طرف سے بھی احسان ہوا۔ وہی مزدور 300 روپیہ بات کر لیا تھا، اور جب اس کو 300 روپیہ دینے جا رہا ہے تو نہیں بھائی صاحب، آپ سے ہم 300 روپیہ تو میں نے بات کر لی تھی لیکن آپ سے ہم 300 روپیہ نہیں لیں گے، آپ ہم کو 250 روپیہ دے دیجئے، 250 روپیہ ہم کو دے دیجئے۔ تو یہ ان کی طرف سے بھی آپ پر احسان ہوتا ہے کہ 300 تو بات ہو چکی تھی مگر وہ 250 روپیہ اپنے آپ سے مانگ رہا ہے اور 50 روپیہ چھوڑ رہا ہے، تو دینے والے کی طرف سے بھی احسان ہوتا ہے اور کبھی لینے والے کی طرف سے بھی احسان ہوتا ہے، دونوں طرف سے احسان ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ احسان کرو تم لوگ، احسان کرنے سے محبت بڑھے گی، احسان کرنے سے اپنائیت پیدا ہوگی، احسان کرنے سے دشمنی ختم ہوگی،
احسان کرنے سے بغض و عناد ختم ہوگا، احسان کرنے سے حسد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں احسان کرنے کا بہت زیادہ تاکید کیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز اور جو حکم دیا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، احسان کرنے میں آپ دوسرے کے ساتھ جتنا کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ احسان کیا کرو، اپنے قریبی سے زیادہ احسان کرو۔ رزق میں برکت، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم تنگ دستی میں ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی روٹی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاشتکاری میں اگر خوشحالی آ جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ملنساری پیدا کیجیے، اس سے آنا جانا جاری رکھیے، آپ ان کے گھر جائیے، ان کو آپ اپنے گھر بلائیے، اپنوں سے دشمنی عداوت کا ختم کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ مگر آج ہوتا کیا ہے، دوسرے سے ہماری دوستی ہو رہی ہے اور اپنوں سے ہماری دشمنی ہو رہی ہے۔ دوسرا تو دوسرا، اپنے سگے بھائی میں بات چیت بند ہے، اپنے سگے بھائی سے تعلقات ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر تنگ دستی نہیں ڈالے گا، اس کی روزی سے برکت نہیں چھینے گا تو کس سے چھینے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے رحم کے رشتہ سے، جو تمہارے ایک دم سگے ہیں، بالکل قریب کے ہیں، ایسے لوگوں سے معاملہ بنا کے رکھو، ایسے لوگوں سے محبت قائم کر کے رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پسند کرے گا، اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نقصان میں ڈالے گا؟ بولو، اللہ جس کو پسند کرے گا اس کو نقصان میں ڈالے گا؟ اس کی تکلیف دیکھنا اللہ پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور تین کاموں سے منع فرمایا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش کام سے، برا کام سے، بیہودہ کام سے، گناہ کے کام سے، ناپسندیدہ کام سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے بھی منع کرتا ہے۔ خبردار، کسی پر ظلم مت کرو، کسی بھی ناحیت سے، اگر تم طاقتور ہو کمزور پر ظلم مت کرو، تم دولت مند ہو غریب پر ظلم مت کرو۔ جیسے دیکھو گے ہر ناحیت سے کسی طرح سے ظلم کی اجازت نہیں ہے، ظلم سے بھی منع کرتا ہے، بدکاریوں سے بھی منع کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ آپ احسان کا معنی سمجھا کرو، احسان کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ کسی سے ہماری دشمنی نہیں رہے گی، کسی کے بارے میں ہمارا بغض نہیں رہے گا، کسی کے بارے میں ہمارا حسد نہیں رہے گا۔ ہمیشہ ہماری ایک فکر رہے گی کہ فلاں بھائی کو ہم سے کیسے فائدہ پہنچے گا، اور احسان کر کے آپ ان سے بدلہ مت لو، احسان کر کے آپ ان کو بہت زیادہ ذلیل مت کرو کہ میں نے تم کو فلاں احسان کیا تھا، آج تم بھول رہے ہو، فلاں پریشانی میں تم پڑے تھے، ہم نہیں ہوتے تو تم قبرستان میں آج ہوتے، ہم نے تم کو بچایا۔ ایسے کر کے اس کو بھی برا ذلیل مت کرو، اس کی اولاد کو بھی ذلیل مت کرو، اس کے گھر والے کو ذلیل کبھی کرنے کی کوشش مت کرو، تو اللہ رب العالمین نے ایسا احسان کرنے والے کو جنت میں جگہ دے گا، ایسے احسان کرنے والے کو جنت میں جگہ دے گا، اور جو احسان جتا دیتا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نیکی کا کام اور احسان کا مطلب آپ بہت مختصر میں تھوڑا بہت سمجھ لیے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اسی مناسبت سے آپ لوگوں کو کچھ باتیں جو اس کے بہت سے اہم باتیں رہ گئی ہیں، آپ لوگوں کو اس سے ہم گوش و گزار کریں گے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم عدل کے
کو سمجھ سکے، احسان کو سمجھ سکے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے آپس میں بھائی چارہ قائم کر کے ایک دوسرے کے دوست و یار بن کر کے ہم رہ سکیں، اور اس طرح سے جب بھی ہم دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے دل کے اندر کسی کا کوئی بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، دل بالکل صاف ستھرا ہو کر کے ہم دنیا سے جائیں، اس کی تو توفیق عطا فرما، آمین۔ جب تک ہم رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حسنات اکٹھی کر سکے اس کی توفیق عطا فرما، اعمال صالح انجام دے سکے اس کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تم سے راضی رہے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اللہم خذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعظم واتم اکبر۔